شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں اور عزیزوں، میرا نام ہے احسن وارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آن اٹ۔ فرینڈ، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے تھمبنیل میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ ایک فٹ بال ٹورنامنٹ ہی نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ قطر کے شہر الخور کے البید اسٹیڈیم میں جاری ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے ساتھ ایک تاریخ رقم کر رہی ہے۔ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران جس طرح سے اسلامی کلچر کی نمائندگی کی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ قطر نے اس ایونٹ کے دوران ایسے اقدامات اٹھائے جو باقی دوسرے اسلامی ممالک کے لیے ایک مثال ہے۔ چونکہ ایسے بڑے ایونٹ میں پوری دنیا سے مختلف زبان، مختلف روایات کے لوگ آتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے حیران کرنے والے مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جن کا ذکر کرنا یہاں نہایت ضروری ہے۔ آئے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ دنیا کا یہ خیال تھا کہ قطر نے $229 بلین خرچ کیے ہیں تو ان کی ریکوری کے لیے بہت ہی آزادانہ ماحول فراہم کرے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ وہاں پہ بے حیائی اور بے شرمی دیکھنے کو ملے گی، تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اللہ نے اپنے دین کی سربلندی فرمائی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑے ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں دنیا بھر سے ایکٹرز، سنگرز بھاری معاوضہ دے کر انوائٹ کیے جاتے ہیں، اور ہم دور کیوں جائیں، PSL کی افتتاحی تقریب میں ہمیں کس طرح کے ڈانس اور پرفارمنس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ لیکن قطر نے اس انٹرنیشنل ایونٹ کی جس طرح سے نمائندگی کی ہے، آپ اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قطر نے اس انٹرنیشنل ایونٹ کو اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ناچ گانے کی بجائے غنیم مفتاح، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور ایک اسپیشل پرسنالٹی کے بھی مالک ہیں، انہیں بلایا گیا، اور ساتھ ہی ہالی ووڈ کے اداکار مورگن فریمن کو بلایا گیا کہ جن کی آواز کو اس وقت دنیا میں سحر انگیز آواز مانی جاتی ہے۔ مورگن فریمن نے غنیم مفتاح سے ایک سوال کیا کہ ایک ایسا طریقہ بتاؤ کہ دنیا میں مختلف رنگ، زبان اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، سارے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ اس پر غنیم مفتاح نے سورۃ الحجر کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت کی تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ زمین پر بکھرے پڑے تھے، ایک نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہارے سامنے قبیلے، قوم سب تمہاری پہچان کے لیے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کے رنگ، زبان کے فرق کو بھی کھلے دل کے ساتھ قبول کرو، لیکن یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس پیغام نے دنیا کے اربوں لوگوں کے ذہنوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ اسلام ہر نسل، قبیلے اور زبان کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے۔ میڈیا پر اس کا جو چہرہ دکھایا جاتا ہے وہ دراصل اسلام دشمن عناصر کی خود کی پیداوار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ توحید کا پیغام بھی پہنچا دیا کہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ بہتر ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کسی بھی طرح کی کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں۔ کسی مشہور ایکٹر یا سنگر کو بلانے کی بجائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انوائٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو دین کی تبلیغ دے کر اسلام کے دائرے میں داخل کرا چکے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پوچھے گئے سوال کے لاجیکلی طور پر جواب دینے کے ماہر ہیں۔ ذرا سوچ کر آپ دیکھیں، اس پلیٹ فارم سے جب دین کا پیغام ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں لوگوں تک پہنچا ہوگا تو انہوں نے کیا کچھ نیا نہیں سیکھا ہوگا دین اسلام کے بارے میں۔ دین اسلام کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان بہت مشہور رہا ہے، اور اس ایونٹ کے دوران بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک جرمن کی پوری فیملی نے آن دا فلور، آن دا اسٹیج آ کر اسلام قبول کیا، کہ جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے۔ Servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah, inshallah. فیفا ورلڈ کپ کے افتتاحی تقریب کے دوران حفاظ کرام بچوں کی محفل میں ایک الگ ہی سما باندھ دیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب بھی مختلف زبانوں میں لوگوں کے درمیان تقسیم کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آنے والوں کے لیے استقبالیہ ایسا رکھا گیا جہاں پہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیتیں انگریزی ترجمے کے ساتھ آویزہ تھی تاکہ آنے والے لوگ دیکھ سکیں اور اسلام سے آشنا ہو سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے علماء کرام کو انوائٹ کیا گیا ہے اس ایونٹ میں۔ تاکہ وہ دین اسلام کے کام کو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 2000 مقامی علماء کرام کو اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ وہ ایونٹ کے دوران لوگوں کے پوچھے گئے سوال کے جواب دیں اور انہیں دین اسلام کے بارے میں بتا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ارد گرد کی تمام مساجد سے مؤذن صاحب کو تبدیل کیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر نہایت ہی خوبصورت آواز والے مؤذن حضرات کو مامور کیا گیا ہے۔
تمام تر مساجد کو معلوماتی مرکز کا درجہ دیا گیا ہے اور ہر خاص و عام ہر مذہب کے لوگوں کے لیے اوپن رکھا گیا ہے تاکہ وہ قطر کے کلچر اور اسلام کے بارے میں سوالات کر سکیں، پوچھ سکیں اور جان سکیں اور ان سے روشناس ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ فیفا ورلڈ کپ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اسٹیڈیم کے اطراف میں شراب نوشی یا ان کی خرید و فروخت پر سخت پابندی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ولگر ڈریسنگ پر بھی سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ ایک امریکی جرنلسٹ نے جان بوجھ کر ریمبو کلر کی ٹی شرٹ پہنی۔ قطری پولیس نے اخلاقی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی شرٹ ریموو کرنے پر چھوڑ دیا۔ یہ کلرز کی ٹی شرٹ اصل میں LGBT کمیونٹی کی نشاندہی کرتا ہے اور ان سے اظہار یکجہتی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اسے پروموٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی پر قطر میں سخت پابندی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امریکی جرنلسٹ نے اس ٹی شرٹ کو جان بوجھ کر پہنا تاکہ قطر اتھارٹی کوئی غلطی کرے اور وہ اس بات کو پوری دنیا کے میڈیا میں اچھالے یا پوری دنیا میں شور شرابہ ہو۔ تاہم قطری حکومت اور قطری اتھارٹی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ اس بات کو سلجھا دیا۔ ایک اور امیزنگ چیز وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ میچ کے ختم ہونے کے بعد کچھ جاپنیز لوگ اپنے ارد گرد جمع کچرے کو بیگ میں ڈال رہے تھے اور اٹھا رہے تھے۔ وہاں پر موجود ایک قطری بندے نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کیا کیمرے میں آنے کے لیے یا جسٹ بیکاز آف شو آف؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا اپنا ملک ہو یا ہم خود کہیں پر مہمان ہو، ہم اپنے ارد گرد کچرا جمع ہونے نہیں دیتے۔ کیا امیزنگ میسیج ہے یہ کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اور یہ جاپانی لوگوں نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام رکھا ہے، تو پھر ایسی قومیں ترقی کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس قوم نے اتنی مضبوطی سے تھام رکھی ہے کہ یہ ایک مثالی قوم بن چکی ہے اور یہ بات ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حیران کن منظر وہاں پر دیکھا گیا کہ جب اسرائیلی میڈیا کسی بندے سے بات کرنا چاہتا یا میچ کے اوپر ویو لینا چاہتا تو وہ اس سے پوچھتے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ جب وہ بتاتا کہ میں اسرائیلی ہوں تو اسے سوری کہتے اور بنا بات کیے چلے جاتے۔ چند ایک لوگوں نے اس بات کا جواب انہیں ایسے دیا کہ ہم فلسطین بھائیوں پر ظلم کرنے والے اور ان کے زمین پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے، سوری کہتے اور چلے جاتے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسیج دیا کہ بھلے مسلم حکمران کسی بھی مجبوری کے تحت ریاست کی خاطر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیں۔ From which TV you are? لیکن پوری دنیا کا مسلمان خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتا اور اس وقت تک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا، جب تک فلسطینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب نہیں ہو جاتا اور ان کے ساتھ جائز حساب نہیں ہوتا، یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا۔ اب چاہے اسرائیل میڈیا یا جنگ پر جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے وہ ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا جیسے کہ وہ آج ہوا۔ قطر کے اسلام محبت اور اس میگا یونیورسل ایونٹ کو اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خلوصی نیت کے ساتھ آپ کسی بھی اچھے کام کا ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے آنٹ فیملی کا قیمتی حصہ بن جائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔